خلوص نیت و قرآن کی تلاوت کے آداب۔ بخاری و مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل کا آدھار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس نے اس نے نیت کی ہے۔ تلاوت کے سمے وضو کے بعد جگہ میں قبلے کی اور ہو کر یہ خیال کرتا ہوا تلاوت کرے کہ میں تمام مخلوق کے پیدا کرنے والے کا کلام پڑھ رہا ہوں، جس کے ادھیکار میں میری جان ہے اور رزق کے اسباب ہیں۔ تلاوت کو بسم اللہ سے شروع کرے، بصارت والی آیتوں پر خوش ہو اور عذاب والی آیتوں پر روئے، یا کم سے کم رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائے۔ اگر بے وضو ہے تو خلاف یا کسی اور کپڑے سے قرآن کو ہاتھ لگائے، کہ ایسی صورت میں بنا اس کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، مگر بنا وضو قرآن کا پڑھنا جائز ہے۔ تمام علماء کی سہمتی کے بنا غسل کیے جنابت کی حالت والے مرد یا حیض و نفاس والی عورت کو قرآن کو پڑھنا حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان فرماتی ہیں کہ آپ ہر حال میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، وضو کی حالت میں بھی، بنا وضو کی حالت میں بھی، ہاں البتہ جنابت کی حالت میں نہ کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک خاص سمے طے کر لینا بھی صحیح ہے۔ صحابہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، سمے طے کر لینے میں ناگہ بھی نہیں ہوتی۔ صحیح یہ ہے کلام پاک کی تلاوت اور پڑھنے کے لیے کسی استاد سے اجازت لینا یا اس کو سنانا شرط نہیں، ہاں اتنا ضروری ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھتا ہو۔ یدی اپنے میں نہ دیکھے تو اس کو ضروری ہے کسی استاد کو سنا دے یا اس کو پڑھ لے۔ یہ بھی شرط ہے کہ کلام پاک کے معنی سمجھ لینا اور کلام پاک میں اعراب نہ ہو، تبھی اس کے صحیح اعراب پڑھ لینے پر قادر ہو۔ صحیح یہ ہے کہ کلام پاک کی تلاوت کی نعمت کیول انسان کو دی گئی ہے، شیطان آدی اس کی تلاوت پر قادر نہیں، بلکہ فرشتوں کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی کوئی انسان تلاوت کرے اور وہ سنے، ہاں مومن جن کو یہ نعمت ملی اور وہ تلاوت پر قادر ہے۔ شاید اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام الگ ہوں، اس لیے کہ ان کی نسبت حدیثوں میں آیا اور رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت نے فتح الباری میں ویاخیا کر دی کہ وہ کبھی پڑھتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور کبھی آپ پڑھتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ مسنون ہے کہ پڑھنے والا شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور پڑھنے کے دوران کوئی دنیا کی بات کرو، اس کے بعد پھر اس کو پڑھ لے۔ کلام پاک کی تلاوت مصحف کو میں دیکھ کر زیادہ ثواب رکھتی ہے کہ بجائے زبانی پڑھنے کی، اس لیے وہاں دو عبادت ہوتی ہیں، ایک تلاوت، دوسری کلام مجید کا دیدار۔ کلام مجید پڑھنے کی حالت میں کوئی بات کرے یا کسی ایسے کام میں لگنا جو دل کو دوسری طرف پھیلے مکروہ ہے۔ قرآن مجید پڑھتے سمے اپنے کو پوری طرح اسی کی طرف دل لگا لے، یہ کہ زبان سے شبد ہو اور دل ادھر ادھر کے خیال نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ کلام پاک کی صورتوں کو اسی ترتیب سے پڑھے جس ترتیب میں قرآن مجید میں لکھی ہے۔ ہاں بچوں کے لیے آسانی سے صورتوں کا بنا ترتیب پڑھنا، جیسا کہ آج کل پارہ ام یتساءلون قاعدہ بنا قرأ جائز ہے۔ یقین کرتے ہیں آپ کو کلام پاک کا یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، ہمارے چینل کو محبت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔